نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم ناظرہ کے رول، جسے عرف عام میں تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے، اس کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو قرآن کریم کے ناظرہ میں ہمیں اعراب دکھائی دیتے ہیں، انہیں زبر، زیر اور پیش کہا جاتا ہے۔ حرکات ثلاثہ بھی ان کا نام ہے، یعنی تین حرکت کرنے والے اجزاء، تین حرکت کرنے والی علامات۔ سب سے زیادہ اگر آپ کو قرآن میں دکھائی دیں گے تو یہی اعراب، اس لیے سب سے پہلے انہی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کو ادا کرتے وقت کن چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے اور خیال اور لحاظ رکھنا ہے۔ تین باتیں زبر، زیر، پیش کے متعلق ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم ان تینوں میں سے کسی کو ادا کریں تو وہ تینوں ہمارے پیش نظر رہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ زبر، زیر، پیش تینوں میں سے کسی کو ہم نے لمبا بالکل نہیں کرنا، اس قدر ہم نے ان کو کھینچنا ہے اختصار کے ساتھ کہ جو سننے والا ہے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ پڑھنے والے نے ان تینوں میں سے کس کی ادائیگی کی ہے، زبر، زیر یا پیش کی۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، زبر کی ادائیگی میں اس سے زیادہ آواز ہرگز نہ کھینچیں۔ اس طرح زیر کی اگزامپل دیکھیے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ پیش کی مثال حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ اس سے زیادہ ان کو ہرگز کھینچنا درست نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم خاص طور پر ادا کرتے ہیں زیر اور پیش کو، تو اس میں یہ احتمال اور خطرہ رہتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے مجہول نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے ان کی آواز کو جو تجوید میں معروف ہے، قابل قبول ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدو، ایاک نعبدو۔ اب ہم نے پیش پڑھی الحمدو کی دال پر اور ایاک نعبدو کی دال پر، تو ہم نے اس کو مجہول پڑھ دیا۔ اور کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے؟ الحمدو، دو کے بجائے الحمدو، اور ایاک نعبدو، ایاک نعبدو کے بجائے ایاک نعبدو، یعنی ہم نے بالکل اونٹوں کو گول کر کے تنگ دائرے میں معمولی سے کھول کر گول کر کے پیش کو ادا کرنا ہے، پیش والے حرف کی ادائیگی کرنی ہے۔ جیسے کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ اسی طرح زیر کی ادائیگی میں بھی ہم عموماً پڑھتے ہیں الحمدللہ، للہ، مالک۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے، اسے مجہول سمجھا جاتا ہے، ناقابل قبول ہے تجوید کی اصطلاح میں ایسا پڑھنا۔ بلکہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے زیر کی آواز کو؟ مالکی، الحمدللہ، نہ کہ للہ بلکہ للہ، اور مالکی نہ کہ مالک۔ اس کی آواز کیا ہوگی؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ اور اس کو ادا کرتے وقت آپ نے بالکل اپنے اونٹوں کو فلیکسیبل کر دینا ہے، ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، تو اس طرح یہ ادا ہو جائے گی۔ اب تیسری بات کہ ہم نے ان تینوں میں سے کسی بھی حرکت کو ادا کرتے وقت یہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لمبا نہیں کرنا، تو جھٹکے کا خطرہ ہوتا ہے، بندہ جھٹکے کے ساتھ ان کو ادا کرنے لگتا ہے تاکہ لمبا نہ ہو جائے۔ مثلا بندہ یہ پڑھے مالک یوم الدین یا پڑھے الحمدللہ، تو یہ جو جھٹکا ہے یہ درست نہیں ہے۔ بغیر جھٹکے کے ہم نے نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ مثلا بندہ یوں نہ پڑھے حمزہ پیش او،
ہمزہ زبر ا، ہمزہ زیر ای، یہ درست نہیں ہے، بغیر جھٹکے کے ادا کرنا ہے۔ تو تین باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اولاً یہ کہ ہم نے بالکل ان حرکات کو لمبا نہیں کرنا، بالکل معمولی کھینچنا ہے کہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ پڑھنے والے نے تینوں میں سے کس کی ادائیگی کی ہے۔ دوسری یہ کہ ہم نے زیر اور پیش کو ادا کرتے وقت خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے کہ یہ بالکل او اور ای کے انداز میں پڑھے جائیں، مجہول نہ پڑھے جائیں، اور زبر میں ایسا احتمال نہیں ہے، وہ سمپل ہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے بغیر جھٹکے کے ان حرکات کی ادائیگی کرنی ہے، جیسے کہ نعبد اور مالک وغیرہ نہ ہو جائے۔ تو ہم کچھ الفاظ بطور مثال پیش کرتے ہیں، آپ ان کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ مثلاً خلق، جعل، فعل، کتب، قتل۔ اب ان سب آپ دیکھیں گے الفاظ میں جو 5 پیش کیے گئے ہیں، آپ کو بالترتیب پیش، زیر اور زبر کی مثال ملے گی۔ اس طرح زبر کی مثال کے لیے آپ کو کچھ اور بھی الفاظ مل سکتے ہیں، مثال کے طور پر خلق، قرأ، فصح، یہ زبر کی مثال کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح خشب، سرور، یہ پیش کی مثال کے لیے، زیر کی مثال کے لیے ایبیلی۔ یہاں جو الفاظ پیش کی گئے ہیں، پہلے 5 3 حرکات رکھتے ہیں، زبر زیر پیش تینوں، پھر بعد میں جو ہے چند الفاظ سارے زبر کی مثال رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے بعد پیش اور آخر میں زیر کی ایک مثال پیش کی گئی۔ تو آپ اگر ان الفاظ کی ایکسرسائز کریں گے یا قرآن کریم میں سے کوئی اور بھی دیکھ کر، تو آپ کی جو مشق ہے وہ آپ کے ناظرے کو، تجوید کو بہت بہتر کر دے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔